مکہ اس وقت دارالحرب تھا. جب صحابہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو ہجرت واجب ہوگی. اب خیال کر لے جائے مشکل ان الذین توفاهم الملائکۃ، وہ لوگ فرشتے ان کو روح کو قبضہ کرتے ہیں کہ ہم زمین سے حال ہے ظالمی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، ہجرت نہیں کیا. ظالمی انفسہم بدر کے لیے ہجرت ہے وہ لوگ کہ توفاهم الملائکۃ، فرشتے ان کو روح کو قبضہ کر لیتے ہیں. ظالمی انفسہم کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، ہجرت انہوں نے نہیں کی. سمجھ رہی ہیں کہ قالوا فقط قالوا للملائکۃ سے حال ہے. فرشتے کہتے ہیں فیما کنتم، آپ یہ کہ کس حال میں تھے، آپ نے جہاد کی ہجرت کیوں نہیں کی. فیما کنتم یہ فیما متعلق ہے کنتم کے ساتھ، اور کان کے لیے خبر بنے گا ثابتین کا نہیں ہے، یہ کان کے لیے مقول بنے گا. قالوا وقت قالوا فرشتے کہیں گے ان سے کہ انہوں نے ہجرت ترک کی ہے. فیما کنتم لما ترکتم الجہاد، آپ کس حال میں تھے، جہاد آپ نے کیوں ترک کیا. یہ اس کے بڑے اشکالات میں ختم کرو. اگر ترجمہ کرو کہ آپ کس حال میں تھے، سمجھ رہی ہیں کہ آپ کس دین میں تھے تو پھر مسئلہ خراب ہوگا. سوال ہوگا کس دین میں تھے، قالوا وہ کہتے ہیں کنا مستضعفین فی الارض، زمین میں ہم کمزور تھے. بات بدلی کی اس لیے فیما کنتم آپ کس حال میں تھے اور آپ نے جہاد کو کیوں ترک کیا. تو کیا بولا جہاد کرنے کا کام فیما کنتم الملائکہ سے. قالوا یہ جو استدلال ہے وہ کہتے ہیں کنا مستضعفین فی الارض، ہم سرزمین مکہ کے اندر کمزور تھے. قالوا فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارضنا واسعۃ، کیا اللہ کی سرزمین کھلی بھی نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، کیا اس میں ہجرت کرو، فتہاجروا فیہا کیا ہجرت کرتے. یہ ہو گیا مولانا درمیان میں. اب قالوا کنا مستضعفین فی الارض، قالوا کنا ارضنا واسعۃ فتہاجروا فیہا، یہ جملہ استدلالیہ درمیان میں معترض ہے. ان الذین توفاهم الملائکۃ، فرشتے جن کے روح کو قبضہ کرتے ہیں اس حال میں کہ ظالمی انفسہم بدر کے لیے ہجرت ہے، جنہوں نے ہجرت کو ترک کیا ہے. سمجھ رہی ہیں کہ ہجرت نہیں کی. قالوا فرشتے کہتے ہیں وقت قالوا فیما کنتم الملائکہ سے حال ہے، آپ کس حال میں تھے، آپ نے جہاد کو کیوں، ہجرت کو کیوں ترک کیا. قالوا کنتم مستضعفین فی الارض، ہم تو سرزمین مکہ کے اندر کمزور تھے. قالوا فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارضنا واسعۃ، کیا اللہ کی سرزمین کھلی نہیں تھی، فتہاجروا فیہا کیا آپ اس میں ہجرت کرتے. یہ درمیان میں آ گیا. اب ہوگا فاولئک اولئک مبتدا ما هو مبتدا ثانی جہنم خبر، پھر یہ خبر بنے گا اولئک کے لیے، یہ پورا خبر بنے گا ان کے لیے. ان کے اسم چونکہ متضمن شرط کے معنی کو اس کے اس کی خبر پر بات ہے، خیال کر لینا اس کا وجہ ہے. سمجھ رہی ہیں کہ یہ ان کی خبر ہے. فاولئک ما هو جہنم، یہی چیز ہے. مجھے ایک بات بڑی حیثیت سمجھے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. مفتی محمد شفیع نے پوچھا حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب سے کہ اس کی ترکیب کیا ہے. سمجھے اس کی ترکیب. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، سمجھے اس کی ترکیب کیا ہے. ربنا تقبل منا إنك، جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے بڑی ہنسی آ گئی. میں نے کہا یہ چیزیں تو ہم لوگ قائم میں بیان کرتے ہیں، یہ بڑے کم سے اس کی ترکیب ہوئی. سمجھ رہی ہیں آپ میرے ساتھ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے، میں نے شراب کی بوتل نہیں پی، خدا کی قسم ہے، اللہ کی قسم آپ زمانے کی اللہ میں. اور سمجھ رہے ہیں اور اردو تفسیریں پڑھ کر کے آپ اپنا ٹیڑھی چوٹی کی زور کر لو، آپ پڑھ لیتے رہتے جائیں جب تک کہ قرآن آپ قائم نہ ہو جائے. سیرتاً ولغتاً ونحواً وصرفاً. کمال کی بات یہ ہے کہ ترجمہ بھی کرتے، تفسیر بھی کرتے، لیکن اللہ کی فضل سے وہ پتہ بھی نہیں ہوتا. سمجھ رہی ہیں کہ جہاں میو کس کے لیے، ماں کس کے لیے، فلاں کس چیز کے لیے تفسیر لکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. اس لیے آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے کرنے کی چیزیں یہ ہے. سمجھ رہی ہیں کہ کرنے کے لیے آپ کی مرضی ہے. اولئک کا نام آپ نے پورا جملہ خبر بنی نہیں کی، ان کا ٹھکانہ جہنم میں. وساعت مسیرت، مسیرت تمیز ہے اللہ کا بن ہے. ساتھ کی یہ ضمیر غیر ضمر ہے، یہ ضمیر ممیز ہے. مسیرت اسی تمیز ہے، یہ فائل بنے کے ساتھ ہے. سمجھے وساعت مسیرت الا المستضعفین، یہ مستثنیٰ الذین اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ اس میں توفاهم جن کے روح فرشتے
رکوع کو قبضہ کرتے ہیں، جبکہ انہوں نے ہجرت کو ترک کی ہے، یہ سارے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیوں ہجرت نہیں کیا؟ ہاں کمزور لوگ مستثنا الا المستضعفین من الرجال، آج وہ کمزور لوگ ہیں، جو کمزور تھے وہ کون ہیں؟ اعلی من الرجال، مرد والنساء، عورتیں والولدان، بچے، سمجھے؟ یہ ظاہر قوم کا عذر تھا، جیسے مکے کے اندر وہ ہجرت نہ کر سکے، ان کا عذر ہے، ان کا عذر ختم۔ لا يستطيعون حيلة، یہ جملے استثنائیہ یہ حال بنی ہے مستضعفین سے، لا يستطيعون حالة لا يستطيعون حيلة، کسی قسم کی تدبیر کی طاقت نہیں رکھتے، ولا يهتدون سبيلا إلى الهجرة، اور ہجرت کا کوئی راستہ ان کے لیے نہیں۔ لمبے ہوئے کمزور بے کسر صحابہ وہ مکہ میں رہ گئے، اور نہ کوئی ہجرت کی طاقت اس کو ہے، سفر کے اس کے پاس اخراجات بھی ہے، ترتیب بھی ہے، پھر بھی ہجرت نہیں کر رہا۔ دار الحرم کے اندر آدمی رہ کر کے صحیح کام یہ بھی اسلام پر چل نہیں سکتا۔ الا المستضعفین، ہاں وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کو ترک کیا، کمزور ہو، حال کون من الرجال والنساء والولدان، حال کون لا یستطیعون حیلۃ، جب کوئی تدبیر کی طاقت نہیں رکھتے، ولا یهتدون سبیلا للہجرۃ الی الہجرۃ، لا یهتدون سبیلا الی المدینۃ، مدینہ کی طرف جا نہیں سکتے۔ فاولئک عسى ان الاستنابین، فاولئک عسى الله ان يعفو عنهم، یہی لوگ ہیں یقین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو توقع ہے کہ اللہ کو معاف کر دے گا۔ وکان اللہ غفورا، وکان اللہ عفوا، اللہ کی ذات معاف کرنے والی، غفورا بخشنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اس کے بعد ہجرت کی فضیلت بتاتے ہیں، ومن یہاجر فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا، خیال کر لے گا ہجرت اللہ کے لیے، یجد فی الارض مراغما کثیرا، تو زمین کے اندر وہ پائے گا مراغما، اللہ پناہ گاہ، بہت سے پناہ گاہ، وسعۃ، بڑی گنجائش، وہاں عاطفہ اور سعادت مصدر ہے، سمجھے؟ وسعن سے یا وسعن سے سعادت، سمجھے نہیں؟ یعنی فی الارض مراغما کثیرا، زمین کے اندر بہت سی پناہ گاہ وہ دیکھے گا، اور وسعت اور بڑی گنجائش دیکھے گی۔ اس کے مطابق جو آدمی ہجرت کرے اللہ کی رضا کے لیے، دار الحرم سے دم ہو کر کے چلا جائے، اللہ اس کے لیے گنجائش پیدا کر لیتا ہے۔ ہندوستان سے جب برطانیہ اللہ کو بنا کر تسلط جب ختم ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ کو ہندوستان کے اندر مسلمان کی مصیبتیں تھی، جنہوں نے ہجرت کی، پاکستان 1947 میں آ گئے، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہندوستان سے بڑھ کر یہاں کام ہو رہا ہے۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، مولانا بنوری، یہ دارالعلوم والریاض میں بن گیا۔ اللہ پاک نے اتنا کام ان سے دیا کہ بہت کام کیا۔ آئیے نالائق آپ کے سامنے بیٹھا ہوا یہ اسی، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کر کے اگر کوئی جائے اور اس کے ساتھ اگر مدد نہ ہو جائے، وہ ٹھوکر کھائے، تو سمجھ لینا کہ اس کی نیت ہجرت کی تھی۔ یہ صرف علاقے تبدیل کر کے بزنس کے غرض سے آ گیا، ورنہ یہ فی سبیل اللہ، ومن یہاجر فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہجرت کرے، یجد فی الارض مراغما کثیرا، یہ جواب ہے۔ سرزمین کے اندر مراغما، پناہگاہیں بہت پناہگاہ دیکھیں گے، اور وسعت گنجائش، ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، جو اپنے گھر سے نکلتا ہے اس حال میں اللہ رسول کی رضا کے لیے ہجرت کرتا ہے، ثم یدرکہ الموت، پاکستان پہنچا نہیں کہ درمیان کے اندر موت آ گئی اس کو، فقط وقع اجرہ علی اللہ، اس کو پورا ہجرت کا ثواب مل گیا۔ فقط وقع اجرہ علی اللہ، اس کے اجر و ثواب اور جنت میں داخل کر دینا یہ اللہ کی ذمہ لازم ہے، اللہ کی ذمہ پر کوئی لازم نہیں ہے۔ یہ معتزلہ کا مذہب ہے، سمجھے نہیں کہ معتزلہ کہتے ہیں ما هو الاصلح بالامر فهو واجب علی اللہ، اس لیے جمہور حضرات فرماتے ہیں اللہ کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہے زید علیہ الف درہم، زید کا مجھ پر 1000 درہم، یہ نزول اللہ کو مانا کہ یہ شرعی ہے، سمجھے؟ یہ نزول شرعی ہے اور عقلی ہے، نزول شرعی اور عقلی ہے۔ امر المخلوق قرار آپ نے قرار کر دیا زید علیہ الف علیہ علیہ۔ دوسرا مسئلہ ہوتا ہے کہ اللہ کو مانا کہ زید علیہ الف، میں زید اقرار میں اپنے فضل سے اور اپنے اگر سے میں زید کو 1000 روپے دے دوں گا، کبھی اس طرح نہیں ہوگا، سمجھے؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یہ اعلیٰ تفصیلی کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں اعلیٰ تفصیلی، اللہ کا فضل ہے، اللہ اپنے فضل سے اس طرح کرے گا۔ وکان اللہ غفورا، اللہ کی ذات غفور ہے اور رحیم، رحمت والے ہیں اپنے بندوں پر، مہاجرین پر جو رحم کرے گا، جو ہجرت کریں گے۔ اس کے بعد مولانا ہے جہادی اسباب کے اندر یا ہجرت کرنے کے اندر درمیان میں سفری نماز، اذا تحقق السفر وجب القصر، بولو
اذا تحقق سفر وجب القصر، آپ قصر کریں گے صلاۃ رباعی کو سنائی پڑے گی، دو پڑے گی، یہ نہیں کہ 3 رکعت کو آپ 1.5 پڑھیں گے۔ صلاۃ رباعی میں اس میں قصر ہوگا، صلاۃ ثلاثی میں نہیں ہوگا کہ مغرب کی نماز ہماری گاڑی رک گئی اور ہمارے مولوی صاحب اللہ ہمارا کرے مغرب کا دیر ہے۔ میں تفصیلات بیان نہیں کرتا، اسے کہانی کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں۔ دشمن ہے، سمجھ میں آ گیا، دشمن ہے، دشمن کے سامنے یہ ایک جماعت، لیکن لڑائی ہو رہی ہے امام سے پوری، اگر 2 جماعتیں کر سکتے، ایک جماعت دشمن کو سنبھالے، دوسری کو ایک مولوی صاحب جماعت کرا دے، پھر وہ فارغ ہو جائے دشمن کے ساتھ جائے اور ان کو دوسرے، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن لوگ سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں مولوی منظور کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو اب کیا کرے گا مولوی منظور؟ دائیں طرف والوں کو 1 رکعت میں پڑھاؤں گا اور یہ چلے جائیں گے دشمن کے سامنے، اور میرے بارے طرف والے میرے دشمن کو سنبھالتے ہیں، وہ آئیں گے، ان کو میں دوسری رکعت پڑھاؤں گا، دوسری رکعت پڑھا کر کے میری نماز پوری ہوگی۔ اب یہ بائیں طرف والے یہ یہاں دوسری رکعت انہوں نے میرے ساتھ پڑھی، وہ کیا کریں گے؟ وہ اپنی دوسری رکعت پڑھیں گے، پڑھ کر کے سلام پھیر کریں گے، پھر وہ چلے جائیں گے، اور وہ پہلی جماعت جو جنہوں نے پہلی رکعت پڑھی وہ آئیں گے، پھر اس کے بعد وہ اپنی دوسری رکعت پڑھیں گے یہاں پر اور اپنی نماز بھی پوری کریں گے۔ ایک طریقے یہ ہوگی، سمجھتا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ کہ میں دائیں طرف والوں کو 1 رکعت پڑھاؤں گا، بائیں طرف والے دشمن کو سنبھالیں گے، انہوں نے 1 رکعت پڑھی، یہ جائیں گے دشمن کے سامنے، بائیں طرف والے آئیں گے، ان کو دوسری رکعت پڑھاؤں گا، ان کو دوسری رکعت پڑھاؤں گا، دوسری رکعت پڑھا کر کے پھر یہ بائیں طرف والے 1 رکعت دوسری پڑھی انہوں نے، پھر جائیں گے دشمن کے سامنے، اور پہلی جماعت والے وہ آ کر کے اپنی دوسری رکعت یہاں پر پوری کر دیں گے، اور ان کی پوری کرنے کے بعد پھر یہ جنہوں نے دوسری رکعت پڑھی تھی دشمن کے سامنے، اب ان کی مرضی ہے وہی اپنی دوسری رکعت کو پوری کرے یا ادھر آ کر کے اس جگہ پر دوسری رکعت کو پوری کرے۔ اس کو سمجھ میں آئے؟ یہ 2 طریقے ہیں، 17 طریقے ہیں، تقریباً 17 میں سے ایک طریقہ متروک ہے، یہ ابو داؤد وغیرہ میں تفصیل سے زیادہ آتے ہیں، بخاری میں تفصیل اتنی ہے، سب سے زیادہ حدیث کی کتاب میں ابو داؤد میں تفصیل ہے۔ ارے جنیدہ مطلب کچھ بنا پڑھا نہیں پڑھا، یہی بھی ہے کوئی مسئلہ مشکل۔ باقی شافعیہ کے یہاں یہ ہوگا، میں ان کو 1 رکعت پڑھاؤں گا، شافعیہ مالکی حنبلی حنفی نہیں، شافعیہ مالکی حنفی، ان کو 1 رکعت پڑھاؤں گا اور میں ٹھہرا رہا ہوں، یہ اپنی دوسری رکعت پڑھ کر کے پھر لے جائیں گے دشمن کے سامنے، اور وہ آئیں گے، وہ آ کر کے اگر مقابلہ کریں، ان کو میں دوسری رکعت پڑھاؤں گا، ان کو دوسری رکعت پڑھاؤں گا، اور پھر یہ کہ میری 2 رکعتیں پوری ہوگی، میں سلام پھیروں گا امام شافعی کے یہاں، اور امام مالک اور احمد کے یہاں سلام نہیں پھیروں گا، یہ اپنی دوسری رکعت پوری کر کے ان کو دے کر کے پھر میں سلام پھیروں گا۔ سمجھ میں آئی ہے؟ ان کے ہیں 2 طریقے، اور 2 طریقے میں نے آپ کو بتا دیا۔ سمجھے؟ شافعی اور احمد بن حنبل اور مالک کا تھوڑا سا فرق ہو گیا۔ کیا فرق ہو گیا؟ ان کو 1 رکعت میں پڑھا دی، میں ٹھہرا رہوں گا امام صاحب، یہ اپنی دوسری رکعت پڑھ کر کے سلام پھیریں گے، یہ دشمن کے سامنے جائیں گے، اور یہ بائیں طرف والے آئیں گے، یہ آئیں گے، ان کو دوسری رکعت پڑھاؤں گا، میری نماز پوری ہوگی۔ شافعی کہتے ہیں مولوی منظور سلام پھیر دو، امام مالک احمد بن حنبل کہتے ہیں مولوی منظور صبر کریں، یہ اپنی دوسری رکعت پڑھیں گے، پھر ان کے ساتھ مولوی منظور سلام پھیریں گے۔ یہ 2 رکعت ان کے ہاتھ میں 2 طریقے، اور 2 طریقہ ہمارے یہاں ہوں گے، 4 طریقے جو میں نے آپ کو بتایا 16-17 طریقوں میں سے کافی ہے، نجات کے لیے بہت ہے۔ ارے دشمن پڑھ کے نہیں پڑھ گیا، چلیے پیسہ سب سے آپ دیں، جب آپ یہ سن آپ کو بنا کریں زندگی میں سفر کرو، بھلے سالے ان تک شروع میں صلاح ہے، آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان تک شروع میں صلاح ہے، اپنے نماز کے اندر کیسا کرو، صلاح رباعیہ کو صلاح سنائی پڑھ لو، کوئی گناہ نہیں ہے کسی قسم کا، ٹھیک ہے؟ ہاں بھلے سالے بھلے سے جناح ثابتاً علیکم فی ان تک شروع میں صلاح ہے، بھلے سے جناح کوئی گناہ نہیں ہے ثابتاً علیکم، اب یہ ان تک شروع ثابتاً کے ساتھ فی ان تک شروع میں صلاح ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس مسئلے میں تم نے نماز میں قصر کھاؤ۔ ارے ہو گیا بولا ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر آپ کو ڈر ہو کہ دشمن آپ کو آزمائش میں ڈالے گا، آپ کو پریشان کرے گا، فاحتاطوا احتیاط کرو، جزا اس کی موجود ہے۔ اب اشکال سے ختم، ان خفتم
اگر تمہیں اندیشہ ہو یفتنکم الذین کفروا، یہ مفعول بنے گا شفتم کے لیے کہ کافر آپ کو فتنے میں ڈالیں گے، آزمائش میں ڈالیں گے، اگر اس بات کا خوف ہو فَأَنْتُمْ احتیاط کرو، جزا اس صورت ہوتی ہے۔ اور دوسری صورت یہ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، جب آپ کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ کافر آپ کو آزمائش میں ڈالیں گے تو فلیس علیکم جناح فی ان تصوموا من الصلاۃ، کوئی گزر نہیں، تو ما قبل دال علی الجزاء ہے، ما قبل دال علی الجزاء ہے۔ اس وقت اس کا مطلب ہوگا قصد اس وقت ہوگا جب آپ کو دشمن کا خوف ہوگا، حالانکہ دشمن کا خوف ہو یا نہ ہو، اذا تحقق السفر وجب القصر، دشمن کا خوف ہو یا نہ ہو، سمجھ میں آیا؟ اس لیے اشکال کو میں نے ختم کر دیا۔ ان خفتم کے لیے جزا مخصوص نکال کے فہماتوں کی احتیاط کر دو اور ما قبل والے کو اس کے ساتھ نہ لگاؤ تاکہ اشکال ہی پیدا نہ ہو۔ اور اگر ما قبل کو اس کے لیے دال علی جزا بنا دے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ان خفتم کی جو قید ہے یہ قید احترازی نہیں ہے، قید اتفاقی ہے، عام طور پر ہوتا اسی طرح ہے۔ پھر احترازی نہیں ہوگا کہ اتفاقی ہوگا، اور بہت سی باتیں ہوتی ہیں دورے میں پڑھاتے ہیں تاکہ آپ کی نجات کے لیے کسی بات کافی ہے۔ ان الکافرین یہ جملہ تاریخی ہے، بے شک کافر کانوا لکم عدوا مبینا، وہ آپ کے لیے کھلا کھلا دشمن ہے۔ ان الکافرین کانوا عدوا مبینا حال کونہم قائمین لکم، تمہارے لیے رب کو بنا کرے، یہ عدو سے یہ نام ملے گا، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب آپ موجود ہوں خود، اذا كنت موجود فاقمت لهم الصلاة، اور آپ ان کے لیے جماعت کھڑی کر دیں، یعنی آپ نماز پڑھا رہے ہیں، یہ ہو گیا شرط پورا بات محدود ہے۔ فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے، فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ایک جماعت ان کی مَعَكَ آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے، اور وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے ہتھیاروں کو بھی لے، ٹھیک۔ فَإِذَا سَجَدُوا، جب ایک رکعت کو پڑھے، فَإِذَا سَجَدُوا، جب ایک رکعت پڑھے، سمجھے بھائی، فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، بس چاہے کہ یہ جماعت تمہارے پیچھے چلی جائے، یہ دشمن کو سنبھالے۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور دوسری جماعت آ جائے، کون سی جماعت دوسری؟ وہ جماعت کہ اخرى بھی طائفہ کی صفت ہے، لم یصلوا بھی اسی کی صفت ہے۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور دوسری جماعت آ جائے، لم یصلوا، جنہوں نے نماز پڑھی، وہ آ جائے، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ رَكْعَةً وَاحِدَةً، ایک رکعت وہ بھی آپ کے ساتھ پڑھے۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے بچاؤ کو اختیار کر لیں اور اپنے ہتھیاروں کو اختیار کر لیں۔ اس لیے میں نے حذر کا ترجمہ ہتھیار سے بھی کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اور آپ سے عرض کیا کہ اس کا اصل ترجمہ ہے بچاؤ، تو چونکہ اسلحہ آگے آ رہا ہے تو اس لیے حذر کا معنی بچاؤ اور حفاظت، ہوشیاری۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اور وہ اپنی ہوشیاری کو اور اپنے بچاؤ کو اختیار کر لیں، وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے اسلحے کو لے لیں، سمجھے؟ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، کافر چاہتے ہیں لَوْ تَغْفِلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کہ آپ غافل ہو جائیں، کس بات کو چاہتے ہیں؟ یہ لو مصدر ان تغفلوا، کہ آپ غافل ہو جائیں عن أسلحتكم وأمتعتكم، اپنے ہتھیاروں سے اور اپنے سامانوں سے۔ وَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، وہ جھپٹ پڑے آپ اور وَيَكْبَتْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، مفعول مطلق ہے یمین کے لیے، آپ پر حملہ کرے، جھپٹ پڑے آپ پر، وہ آپ کی غفلت کو چاہتے ہیں۔ معلوم ہوگا کہ دشمن سے ہمیشہ کے لیے آدمی کافر نہ ہو، سمجھ دنیا کے لیے دشمن سے دنیا آدمی کافر نہ ہو۔ پہلے میری والدہ تھی، اس کی دعائیں ہوتی تھی، والدہ کا 2 سال کافر چاہتے، بہرحال اب یہ کہ آپ کی دعائیں ہوں گے، پہلے تو والدہ کی غریب کی دعائیں ہوتی ہیں، وہ تو چلی گئی۔ اب دیکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی دعائیں کیا ہوتی ہیں۔ جس دن بولے تو مارا گیا، سمجھ رہے ہو، کافر چاہتے پسند کرتے ہیں، لو مصدر یہ ہے کہ آپ غافل ہو جائیں اپنے ہتھیار سے اور اپنے سامان سے، بس فوراً یمینون علیکم میلۃ واحدۃ، وہاں پر حملہ کریں۔ ولا جناح علیکم، ولا جناح ثابت علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کس چیز میں، کس میں، فی ان تضعوا اسلحتکم، کہ آپ اپنے ہتھیاروں کو رکھ دیں۔ ہتھیار ہمیشہ ساتھ ہونی چاہیے، لیکن کچھ مجبوری ہو تو اس وقت رکھ دو۔ لا جناح ثابت علیکم، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ فی ان تضعوا اسلحتکم، ہتھیار آپ رکھ سکتے ہیں کس وقت؟ ان کا لکم عذاب المطر، جب کہ کپڑے آپ کے بھیگ گئے اور آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، ادھر کپڑوں کا بوجھ ہے، کوٹ موٹ سارے گیلے ہو گئے بارش کی وجہ سے،
او کنتم مرضى یعنی کہ آپ ہو بیمار ہو تو پھر ہتھیار رکھو. یہ شرط ہے. لازمنا اڑے سمجھ میں آئی ہے. وخذوا حذركم اور اپنے ہتھیاروں کو لے لو اپنے بچاؤ کا اختیار. ان اللہ اعد للکافرین خدا نے تمہارے دشمنوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے عذاب مہین مصاب عذاب. فإذا قضيتم الصلاة جب نماز ادا کرو. فإذا أديتم الصلاة جب صلاۃ القصر ادا کر دو. فرماتے فاذکروا اللہ ذکر پھر اپنے پروردگار کو حالت جنگ میں بھی آپ حالات کو بھی یاد رکھو. حالت قولکم قائمین قائمین اور قائمین یہ قیام کا مصدر نہیں ہے یہ قائم کی جمع ہے. مصدر بھی اسی وزن پر آتا ہے. فاذکروا اللہ قیاما قائمین و قائمین ومستجیبین علی جنوبکم اور پہلو پر جب آپ بیٹھے ہوئے تب یہ اللہ کو یاد رکھو. مولانا ذکر کے اپنے فائدے ہیں. یا الذین آمنوا اذکروا اللہ یا الذین آمنوا کہ کچھ مت کرو تاکہ یہ آواز آپ کو پہنچ جائے. سمجھے؟ یا الذین آمنوا اذا دخل جو زیادہ گرم ہے چاہے لوگ ہاتھ کھڑا کریں وہ پیچھے وہاں اس کو چالو کرو. ادھر سامنے جناب پوری کرو اذکروا اللہ یا قائمین و قائمین ومستجیبین علی جنوبکم فإذا اطمأنتم اور جب دشمن کے خوف سے اطمینان ہو جائے فإذا اطمأنتم من خوف الله فأقیموا الصلاة تو نماز کو بالکل رکوع اور سجود ان الصلاة كانت على المؤمنين بے شک نماز فرض ہے مومنین پر کتاب موقوتا ہے. نماز مومنین پر کتاب موقوتا فرض شدہ ہے. کتاب موقوت مقرر اور وقت مقرر. ان الصلاة یہ کان حالیت ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ کان حالیت سے سمجھو ایک دوسرا ہی دیکھیں آپ کہتے ہیں کان ازلی ہے. سمجھے؟ ان الصلاة کانت نماز ہو گئی ہے کتاب موقوتا وقت مقرر پر فرض علی المؤمنین مومنین پر. یہ بھی اللہ کو موقوتا کے ساتھ متعلق ہوگا. کانت کی حفظ اس کا اس میں کتاب موقوتا اس کی خبر. بے شک نماز کانت پھر ازل کے اندر اللہ کے علم میں اس وقت سے لے کر کتاب موقوتا فرض ہو گئی ہے مومنین پر. اس وقت یہ کانت دوامیہ ہوگا. اللہ کی صفات کو بھی اسی طرح کانت علیما حکیما. جیسے آپ کے بڑا صفت کہتے ہیں مولی منظور کے لیے یہ ظاہرہ بنا چاہیے. جب یہ ظاہرہ یہ آگے چاہیں تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے یہ معلوم وجود میں آ گیا تو علم اس کا تابع ہے. اب اللہ کو اس کا علم ہوگا. اس سے پہلے نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات میں تک کان علیما حکیما وکان اللہ اس کی تربیت ہے نہیں کہ چاہے بڑی یا نہیں بڑی لیکن اس کا علم اللہ کو ازل سے پہلے سے کہ میں اس طرح سے اب وہ پہاڑ والا میرے سامنے بعد میں آئے گا مجھے اس کا علم بعد میں ہوگا لیکن دور بیماری کو پہلے سے علم ہے. یہ میرے اور آپ کے سامنے بعد میں آئے گا ہمیں بعد میں علم ہوگا لیکن اللہ کو پہلے سے بھی جس کی دور بیماری. ارے کچھ بڑا پڑا نہیں پڑا تو یہ کان ازلی ہونا اور کان حالیہ میں ہم کو ہونے کے لیے اور کان ابتدائی اور کان قیمتی اس کا پورا دن اور اللہ کو شہر کے اندر نو تخریب کام دیں. اب اس سے ختم نہیں ہو رہا ہے. سمجھے نہیں؟ اور یہ کان یہ ایک ازلیہ کان اللہ سے اللہ کے صفات میں دیا تھا اور کان ابتدائی اور کان قیمتی اور یہ اس کو آپ ازلیہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو حالیہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور خود تو خیر امت کے اندر بھی اسی لیے اور ایک کان بمانے مطلب سابق کان میں الکافرین سابق میں الکافرین. چلیے اگر الصلاة كانت الكتاب موقوتا ولا تهنوا همتنا وسوسيا ابتغاء قوم كافر کی طرح چلے جن ان تكونوا تعلمون اگر آپ تکلیف اٹھا رہے ہیں تو خبر ملے گا تکون کے لیے ان تكونوا تعلمون اگر آپ یہ تکلیف اٹھا رہے ہیں فإنهم يعلمون تو کافر نے بھی تکلیف اٹھائی وہ بھی تکلیف اٹھاتے علماً کائنا اس قسم کی تکلیف کما تعلمون جیسے یہ وابستگی ہوگا علماً کائنا کما تعلمون ایسے تکلیف اٹھاتے جیسے آپ اٹھاتے وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ اور آپ امید رکھتے ہیں اللہ سے وہاں اس جنت کے اور اللہ کی امتوں کے دلائے جو کافر کی امید ہے لیکن وہ امید کسی سبب اور کوئی خاص سبب پر مبنی نہیں ہے. آپ کی ہاں الحمدللہ اللہ کی سچے بات ہے اس وجہ سے وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات علم اور حکمت والی ذات ہے. اس کے بعد مسئلہ مولانا یہ ہو گیا اب دشمنوں سے جو فارغ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کرے اطمینان کے ساتھ تو فرماتے ہیں کہ اپنا نظام چلاؤ اور یہ قرآن و سنت پر یہ دنیا کو چلاؤ. کیا کر لینا مولانا دادو پر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رفاع یہ اس کا گھر ہے. یہاں سے بشر میں جو بنو عبیرہ کا قبیلہ تھا یہ بشر ہے. بشر نے یہاں سے رات کو آ کر کے اللہ کا بڑا کر کہ ہتھیار بھی چوری کیے اور گندم بھی چوری کیے، آٹا بوری، لیکن کمال یہ کیا کہ بوری کی سوراخ کر دی اور اس کو اٹھا کر کے لے جاتے وہ ادھر ہمارے بلڈنگ میں گئے، ادھر ایک یہودی کا گھر تھا. یہاں سے آٹا گر رہا جاتے یہودی کے گھر تک، پھر وہاں سے اٹھا کر کے بولے گئے. اور چند دنوں کے بعد، ایک دو دن کے بعد وہ ہتھیار لا کر کے یہودی کے پاس اس نے امانت رکھا. ہتھیار کی چوری کی ہے لا کر یہودی کے پاس رکھا. حضرت رفاع کو تلاش کی کہ ہمارا چور کون ہے. تو یہ جو قائد ہوتے ہیں پیراٹو جو نقشے قدم کر دیتے ہیں، پیراٹو لے لیو یہاں سے اٹھاتے اللہ کا بھلا کرے. آٹے کو لے کر کے آٹا قطرہ اس طرح ذرات دے اور لے جا کر کے یہودی کے گھر پہ پہنچ جائے اور پھر یہودی کی تلاشی لے لے. ہتھیار بھی یہودی سے کیا ہو گئے برابر ہو. سمجھے؟ یہودی نے کہا میرے پاس تو ان کو بشر نے لا کر کے رکھا ہے. یہ ہتھیار جو بشر نے کہا کہ ہتھیار کے چور بھی آپ کے اور آٹا بھی آپ کے گھر رکھا رہا ہے. تو معلوم ہوتا آٹے کا چور بھی ہتھیار کا چور بھی اس جگہ بشر نے رکھا. اب بشر کو بلایا جا رہا ہے. بشر کے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت بنو عبیرہ کے بارے کہتے ہیں قبیلے کے لوگ کہتے ہیں ایسے ہو سکتا ہے جو کیسے ہو سکتا ہے. ظاہر ہے کہ آٹے کے جو نشانات ہیں ذرات یہ سارے کے سارے جا رہے ہیں یہودی کے گھر تک اور ہتھیار اسے برآمد ہو گئے. بشر نے کہا میں نے ہتھیار نہیں رکھا اس کے پاس. سمجھے نہیں میں چوری ہی یہودی حالانکہ آٹا اٹھا کر کے دے دے اور ہتھیار سے اس کے پاس رکھا. اب ظاہری اسباب کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم و غیب نہیں ہے، لہذا اب سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اور اب فیصلہ یہ ہو گیا ہونے والا تھا فیصلہ اس یہودی کو آپ مجھے ٹھہرائیں چونکہ آٹے کے ذرات بھی اسی طرح اس کے گھر پہ جا رہے اور چوری کا مال مصروف اسی سے برآمد ہوا. وہ مکر گیا کہ میں نے امانت نہیں رکھا، چوری بھی میں نے نہیں کی، جس کے گھر تک یہ کہ آگے بھی نشانات نہیں ہوئی. چنانچہ قریب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کو سزا دے دے اور اس کو چھوڑ ٹھہرائیں حال مصروف کی اللہ تعالیٰ کرے زمین اس کو ٹھہرایا جائے. اس پر میرے رب کی رحمت جوش میں آ گئی. یہودی کو بھی اللہ رحمت خبردار یہ اگر مگر شکر کر دے یہ لوگ چھوڑے. بشر وہاں سے بھاگ گیا. پھر جا کر کے بولتا ہوں سمجھے نہیں ارے بس اصل میں کیوں سے جو میں نے آپ سے بات کیا تھا آپ کو پتا ہے کہ کہیں کی تھوڑا سا اشارہ جھوٹ کام ساتھ لے کے آیا کو سمجھنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے. کوئی یہ کسی کام سے ارے کچھ بڑا پڑھ اتنا ہم سے لائے کتاب ہم نے کتاب پڑھنے آپ کے لیے آپ پڑھ پھر ہم نے ٹھیک طریقے سے سمجھے یہ تحقیق ہو رہی ہے سے تاکہ آپ لوگوں کو فیصلہ کریں بیمار اللہ تعالیٰ کو آپ کو سمجھانے یہ اللہ کو بڑا کر لیا کہ اس سے رائے سے تو خدا آپ کی رائے اور دوسرا ترجمہ بما اللہ ہو جائے گا جو اللہ کی طرف نہیں کر رہا ہے. ولا تكن للخائنين خصيما ولا تكن خصيما للخائنين. خیانت کاروں کے لیے کبھی بھی آپ کی طرف سے اللہ کو بڑا کر لیا کہ جھگڑا نہ کرے اور ان کی طرف سے طرف جانے نہ کرے. واستغفر اللہ خدا سے استغفار کرو مما حرمت بھی جو آپ نے ارادہ کیا یہود کو سزا دینا. سمجھے؟ واستغفر اللہ استغفار کرو مما حرمت بھی جو آپ یہودی کے ساتھ آپ نے ارادہ کیا کہ یہودی سے وہ کر دیں گے اس پر استغفار کر دو. ان اللہ تعالیٰ غفور رحیم. ولا تجادل آپ جھگڑا نہ کریں آپ طرفداری نہ کریں جواب بھی نہ کریں جھگڑا نہ کریں عن الذین یختارون انفسهم ان لوگوں سے جو اپنی ذات سے خیانت کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ بشر نے کیا اور بشر کے لوگوں نے خیانت کار ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ خیانت کی نقصان اصل میں اللہ کا ہی نہیں پڑا ہے گویا کہ اپنے نفس سے خیانت کر رہے. ولا تجادل عن الذین یختارون انفسهم ان اللہ لا يحب من كان خطانا نسیما. اللہ تعالیٰ معمول نہیں رکھتا جو بڑا خیانت کار ہو اور گناہ گار ہو. یستخفون جملے استنافی ہے یستخفون من الناس لوگوں سے یہ چھپ جاتے ہیں چھپاتے چھپ لیتے ہیں ولا یستخفون من اللہ لیکن اپنی حقیقت کو اللہ سے چھپا نہیں سکتے. اس حال میں یہ من اللہ سے ہاتھ بنے گا اور قائم امام اللہ ان کے ساتھ اپنے علم کی اعتبار سے یہ معیت علمی ہے. ولا یستخفون من اللہ اللہ سے چھپ نہیں سکتے. وهو معهم
اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ یعنی وَهُوَ مَعَكُمْ عِلْمًا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اور وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، علیم جو کہتا ہے علمی متقدم کیا نہیں، وَهُوَ قَائِمٌ مَعَهُمْ ان کے ساتھ ہے اپنے علم کے اعتبار سے، اور اس قائم کے لیے جس کے ساتھ یہ ماں ظرف بنے گا قائم کا تو ہوا کی خبر ہے، اسی قائم اور ثابت کے لیے عزت ہوگا اذ یبیتون، جبکہ رات کو یہ مشورہ کرتے ہیں، اذ یبیتون رات کو مشورہ کرتے ہیں، ماں ایسی باتوں کا کہ لا یرضا من القول جو پسند نہیں ہے، سمجھے آپ اس کو مشورہ کر کے منصوبہ بناتے تھے یہودی کو جا کر کے اس طرح جال میں پھنسائیں گے، اور ہمارا بندہ جو ہے نا عشق کے بعد لوگ نام لکھتے اور دولت کو غیر اس کا نام لکھتے ہیں، ان یبیتون ما لا یرضون وکان اللہ محیطا بما یعملون، اور جو کچھ ہے بما یستحقون، بما یعملون بما یستحقون یا بما یبیتون، جو باتوں کو مشورہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ محیط ہے اپنے علم کے اعتبار سے۔ صوفیہ کے ہاں اور متعلقین کے ہاں یہ احاطہ ذاتی ہے، دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں لیکن دماغ آپ کا کمزور ہے، لیکن پورا کرنے کا مطلب بالکل آپ فاہم ہے، وکان اللہ محیطا بما یعملون، اللہ محیط ہے اپنے علم کے اعتبار سے بما یعملون جو یہ عمل کرتے ہیں۔ آپ متنبع ہو جاؤ، انتم زیادہ تر آپ لوگ جھگڑتے طرفداری کرتے عالمین کی طرف سے حیات دنیا کی زندگی میں، یا ہؤلاء ہے یہ لوگوں، آپ کو بتا چکا اس کی ترتیب کی خبر، آپ متنبع ہو جاؤ، انتم زیادہ تر آپ طرفداری کرے جواب نہیں کر رہے ان سے پھر حیات دنیا کی زندگی میں، ہمیں جادل اللہ، یہ بتاؤ اذا وقع علیہم العذاب، جب ان پر عذاب آئے گا، ہمیں جادل اللہ یوم القیامت، قیامت کے دن کون جواب دہی کرے گا؟ یہاں جو آپ کرتے ہیں قیامت میں اس قسم کے اگر مگر شکر والوں کو ہیرا پھیری کرنے والوں کو جب عذاب آئے گا تو کون بچے گا؟ اذا وقع علیہم العذاب، جب عذاب آئے گا، ہمیں جادل اللہ، یہ مفہوم ہے جو مبتدا میں استعمال ہے، اور ایجاد اللہ پر خبر ملے گا۔ فمن یجادل اللہ، کون ان سے جواب نہیں کرے گا قیامت کے دن؟ من عاقبہ سمجھے بھائی، اور من مفہوم ہے مبتدا بنے گا، یکون علیہ یکون وکیلا علیہ یکون پر خبر بنے گا، من یکون علیہ وکیلا، یا کون ان کی طرف سے وکالت کرے گا، یہ علیہ لہم بمعنی، سمجھے کون ان کی طرف سے وکالت کرے گا۔ اس کے بعد ضابطہ بیان کر رہے من یعمل سوءا، جو برائی کا ارتکاب کرے گا، او یظلم نفسہ، یا اپنے اوپر ظلم کرے گا، ارے یظلم نفسہ تو سوءا کے اندر خود بخود داخل ہے، اس لیے وہ مولانا یہ او الگ الگ چیزیں نہیں، او باب کی معنی ومن یعمل سوءا ویظلم نفسہ، یعنی او کا ماقبل اور مابعد دونوں جمع ہو سکتے ہیں، ومن یعمل سوءا ویظلم نفسہ، یہ تعبیر ہے کہ او یہ باب کی معنی، دوسری تعبیر ہے من یعمل سوءا سے وہ برائی بنا دے جو متعدی ہو، دوسرے سے سامنے والے کو سے نقصان ہو، اور یظلم نفسہ کا معنی وہ گناہ ہے جو خود انسان کی ذات تک محدود ہو، یعنی غیر متعدی گناہ۔ اس وقت دونوں میں تباین ہوگا، من یعمل سوءا او یظلم نفسہ، جو آدمی اللہ کو بڑا کر یہ برائی کرے، او یظلم نفسہ سے ظلم کرے، ثم یستغفر اللہ، پھر یہ اللہ سے استغفار کرے، یہ بشرط یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم رہے گا۔ ومن یکسب اسما، اور جو کسی گناہ کا ارتکاب کرے، فانما یکسبہ علی نفسہ، اس گناہ کا ارتکاب اپنے نفس کے خلاف کر رہا، مانا وبال اسمعی، اس کے گناہ کا جو وبال ہے یعود علی نفسہ، اس کے اللہ تعالیٰ کا نفس جائے گا، مانا یکتف خیش پر ریش خیش، اپنا تھوک اپنے چہرے پر جا کر کے لگے گا۔ وکان اللہ علیما، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام حالات کو جانتا ہے، اور حکیما، کسی کو وقتی طور پر گرفت کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس میں اس کی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ ومن یکسب خطیئۃ، جو کسی برائی کا اللہ تعالیٰ کرے، ارتکاب کرے چھوٹے گناہ کا اور اس میں یا اس سے بڑے گناہ کا، ثم یرمی بہ بریئا، چونکہ او کے بعد ضمیر اللہ تعالیٰ کا مفرد کا، اس لیے کسی من یکسب خطیئۃ چھوٹے گناہ او اس میں یا بڑا، ثم یرمی بہ بریئا، پھر اس کا الزام لگا کسی معصوم پر، بری آدمی پر، یہ ہوگا پورا شر، فقد احتمل بہتانا و اسما عظیما، اس نے بہتان اور اسم عظیم کا اہتمام کیا، اس اٹھایا اپنے اوپر ایک بہتان اور ایک بہت بڑے گناہ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، یہ ہو گیا میرے بھائی۔ اس کے بعد خیال کر لینا، لولا کس کے لیے تھا، بولو
لولا انتظار ساری مسائل توحید اول. اب بنو عمیر والوں نے پکا ارادہ کیا تھا کہ نبی سے غلط فیصلہ کرائے. سمجھے؟ بشیر کے لوگ نبی کو ادھر لے گئے ادھر لے گئے. حضرت آگے جا رہے یہودی کی کرتا ہے ہتھیار اس سے برآمد ہو گئے, مارے اس سے برآمد, وہی تو چور ہے اور کون ہے؟ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ تو اب سمجھو انہوں نے پکا ارادہ تو کیا تھا کہ نبی سے غلط فیصلہ کرائے, یہودی کو پکڑوا دے, بشیر کی جان چھوٹ جائے, پکا ارادہ کر لیا. لیکن انا انزلنا الیک الکتاب بالحق بما اراک اللہ, ہم نے آپ کو پوری بات دکھا دی. اللہ نے میرے نبی کی ارادہ تو انہوں نے کر دیا, اب تم چلو. لولا فضل اللہ علیہ ورحمتہ کا اعلان سابقان, اللہ کی فضل اور رحمت اگر نہ ہوتی لہمت طائفہ, ایک جماعت نے وہ ایک جماعت کی ارادہ کرتی اس بات کی کہ ان یضلوا کا کہ آپ کو غلط فیصلہ کر دے, راستے سے آپ کو پلٹا دے. اب آ جائے اللہ کی فضل اور رحمت آ گئی تو انہوں نے ارادہ بھی نہیں کیا. لہمت یہ تو چونکہ جزا ہے, جزا منتفی ہوتا ہے بسبب وجود شرط کی. اللہ کی فضل اور رحمت نہ ہوتی, اللہ کی فضل اور رحمت ہے, اس وجہ سے یہ لوگ ارادہ بھی نہ کر سکے. حالانکہ انہوں نے پکا ارادہ کر دیا. کس کو سمجھنا ہے؟ تو اس لیے ہم کہیں گے یہ دال اگر جزا ہے, علت ہے جواب محذوف کی, اگر چیز کو جواب کی جگہ پر ٹھہرایا گیا پورا معنی کرتا ہے. اب کہو لولا فضل اللہ علیک ورحمتہ موجودان کا یعنی اللہ کی رحمت اور فضل, اللہ کی مہربانی اگر آپ پر نہ ہوتی لحسدتک, بولو کیا لحسدتک, یہ آپ کو غلط فیصلہ کرتے کراتے. کیوں؟ لأنه قد همت طائفة منهم أن يضلوك, لأنه قد همت طائفة منهم أن يضلوك, اس لیے کہ جماعت نے پکا ارادہ کر لیا تھا اور ارادہ کی نفی نہیں ہوتی, اب اصرار کی نفی ہوتی. اگر اللہ کی مہربانی اور فضل نہ ہوتی لا يضلوك, یہ آپ کو گمراہ کرتے, آپ سے غلط فیصلہ کر رہے تھے. کیوں؟ لأنه قد همت طائفة منهم, اس لیے کہ جماعت نے پکا ارادہ کر لیا تھا. اب مزہ آیا نہیں ہے؟ قرآن میں یہ ہوتا ہے بنا جواب کو حذف کر دے, پھر یہ کسی چیز کو تاریخ کو اس کے قائم مقام قرار دے. یہ تو کئی مقام پہ آپ کے سامنے گزرا. اور لولا کی خبر ہمیشہ مذکور ہوتی, اسی میں مبتدا ہوتا ہے, خبر افعال عام کی صورت میں پورے قرآن میں موجود ہے. باقی کلام عرب کے اندر خبر مذکور ہوتی ہے جب افعال خاصہ میں سے افعال عام. ولو الشعر بالعلماء جزري لكنت اليوم أشار بالنبي ولو خشيت الرحمن عندي جاءت الناس كلهم عبيدي بشرط النبي. ناراض بنیے چلیے گا. وما يضلون الا انفسهم, یہ نقصان نہیں کرتے مگر یہ کہ اپنی ذات سے گمراہ نہیں کریں گے, کسی کو میرے نبی کو نہیں کر سکتے مگر اپنے آپ کو. اس لیے کہ لہذا وبال ہے ان کے اضرار کا بھی نقصان ہے علی انفسهم کی ذات پر. وما يضرون كما ضررت شيء من زائد, وما يضرون كما ضررت شيء, کسی چیز کا نقصان آپ کو نہیں دیں گے. وانزل اللہ علیک الکتاب, اللہ پاک نے کتاب آپ پر اتاری والحکمت, اور یہ کہ اللہ نے دین کی سمجھ آپ کو دی ہے. وعلمک ما لم تکن تعلم, اور اللہ نے آپ کو وہ کچھ سکھایا جن کو آپ نہیں جانتے تھے. منافقین کے سارے اسرار اللہ نے آپ کو پتہ ہے. وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما, اگر اللہ تبارک و تعالی سے اگر وہ ساری چیز کہنے والے ہیں تو بتاؤ اس کے بعد پھر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہے. جب معلوم جو بھی آپ نہیں جانتے تھے سب آپ کو بتا دیا تو سب میں حدیث بھی آ گئی, قرآن بھی آ گئی. اس کے بعد پھر قرآن کا نزول ہوا ہے تو اس آیت کی بات پکی بات ہے. علامہ احمد رضا خان مجبور ہے, مفتی نعیم الدین بھی مجبور ہے, مفتی احمد یار خان بھی مجبور ہے. سمجھتا ہے اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کمزوروں کا فارمولا حضرت کا علم پہلے نہیں تھا, آخر کون سی بات ہے. آج میرے لیے نہیں, جو کہ میں خود میرے لیے رہ چکا ہوں, حفظ میں نے انہیں سے کیا ہے. اس لیے ہر چیز میں کمزوروں کا ایک فارمولا بتا چکا ہوں, لیکن آپ کو بات یاد نہیں.
آج تک کوئی میرے لیے نہیں بتایا کہ کب آپ کے علوم کلیہ کی تکمیل کب ہوئی. اور رب زدنی علما آخر وصال تک میں نہیں پڑھتا رہا. اے اللہ مجھے اور علم دے، اور علم دے، اور علم دے. اس لیے کہ انشاء طلب پر دلالت کرتا ہے. یا رب اطلب منک زیادۃ علم. اے اللہ اور دے دو، اور. تو جب ساری چیزیں آ گئی تو یہ دعا آپ نے کب موقوف کر دی؟ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا نہیں؟ اس لیے حاضر ناظر میں کو پتہ ہے کہ جسد عنصری کے ساتھ، جسد لسانی کے ساتھ آپ کی روح یا آپ کا جسم کیا چیز حاضر ہے. آج تک میرے علم میں ایک بات کبھی لکھی نہیں ہے اور مجھے بتا بھی ہے. جیسے غیر ذکر سورہ قرآن کا کتاب وقال فضل ہے جیسے کہ اللہ کی فضل عظیم فضل اور مہربانی آپ کی مولانا قرآن کی تعریف میں جیسے کہ رات کو شب مشورہ کرتے تھے تو فرماتا ہے لا خیر قائم فی کثیر من نجواہم. کثیر کی صفت بنے گا لا خیر قائم فی کثیر من نجواہم. جیسے یہ رات کو سرگوشی کرتے کسی طرح مسئلہ پکا کر لیا تاکہ یہودی کے خلاف سب ان کے بہت سی سرگوشیوں کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے الا من امر. یہ سلسلہ منقطع بات صاف سی الا من امر بصدقہ. آج اس صدقے کا حکم دے دے. اور اگر متصل بنا دے تو کیا ہوگا؟ الا نجوا من امر بصدقہ. الا نجوا من امر. اب نجوا سے مستثنا ہوگا، یہ مستثنا متصل ہوگا. الا نجوا من امر بصدقہ. آپ صدقے کا حکم دے دے اور معروف کے کسی نیکی کا اور اصلاح بین الناس بین الناس بنے کے اصلاح کے لیے. تو یہ ہے ومن يفعل ذلك مشكورا. ان تین چیزوں میں سے کوئی بھی اگر آدمی کرے گا ابتغاء مرضات اللہ پورے لوگ اللہ کے رضا کے لیے فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. ہم اس کو اجر عظیم دے دیں گے. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. ہدایت کے بعد کے بعد جو نبی کی مخالفت کرے گا جیسے کہ بشر نے کیا مرتد ہو کر نبھاگا، چونکہ اس کا وار نہیں چلا، اس کی قوم کا وار نہیں چلا، تو نبی کے مخالف ہو گئے، جڑے گئے اس طریقے پر. ومن يشاقق الرسول جو نبی کی مخالفت کرتا ہے من بعد ما من بعد تبين الهدى له ہدایت کے بعد ہونے کے بعد ويتبع غير سبيل المؤمنين مومنین کے راستے کے علاوہ مومنین کے راستے کے خلاف پیروی کرتا کسی اور راستے کے، جیسے بشر نے کیا ایمان والوں کا راستہ چھوڑا. یہ سارے لوگوں کا مل کر کے شر نولی ما تولا. ہم اس کو پھیر دیتے نصر کو الى ما تصرف الى من صرف. جس طرح وہ پھر جاتا ہے اسی طرح ہم پھر اور اس نے جہنم اور جہنم کے اندر اس کو جلائیں گے. وسا جہنم مسیرا اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. اس لیے میرے بھائی جان ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نبی کی مخالفت یہ سنت کی مخالفت ہے. ويتبع غير سبيل المؤمنين غیر سبیل المؤمنین یہ اجماع کی مخالفت ہے. سب ہمارے حضرت مولانا ثناء اللہ امرت صدیق رحمۃ اللہ علیہ میں ان سے بہت استفادہ کرتا ہوں علیہ سے. اجماع کو اس طرح بول بول کرتا ہے کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اہل حدیث علماء میں بعض بہت بڑے علماء بڑے اچھے آتے ہیں، استفادہ کرتا رہتا ہے. نواب صدیق احمد خان کنوجی ان سے بخاری کی شرح ہوئی، دیگر کتب ہیں ان سے شمس العظیم آبادی بڑے بڑے محدثین تھے واقع ہوتے. آج کل کے اہل حدیث تو ہیں ہی، آج کل تو اہل حدیث مولی منظور ہے. اہل حدیث مخالفت کرے گا جہنم میں جائے گا. اور سب سے بڑی مخالفت نبی کی ہے کہ آدمی شرک کرے کہ اللہ ہے. ارے رب سمجھ آئے گی ان اللہ ہے تو مشرک بھی اللہ اس بات کو پسند اللہ بخشے گا نہیں اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. اور یا پھر ما سبق دون نظر کرے اس سے نیچے جن شام جس کے لیے چاہے لما یہ شام کا تعلق ہے پھر اپنے ساتھ ایک سامنے دیکھتے ہیں مشرک کی تو مغفرت نہیں ہوگی. سمجھے میں کیا؟ ہاں اگر اقرار شرک کرایا جا رہا ہے، اقرار والا شرک گھر بیٹھ کر کہتے ہیں گھر میں شرک کے پڑھ لو تو وہ اس سے بنتے کو یا کہ عام محسوس ہونے کے بعد پھر اس کی تخصیص ہوگی. یا جو شرک سے توبہ کرے تو پھر یہ حالت اقرار والے سے مستثنا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ راستے سے بھٹک گیا، بہت دور بھٹکنا. ضلالا بعیدا عن التوحید، توحید
توحید سے دور جا کر کے بھٹک گیا۔ ارے تم شرک کس کو کرتے؟ شریک اللہ کی کس کو بناتے؟ لات عزا منا، لات تو منا یہ نسوانی چیزیں، بولو کیا نسوانی؟ پہلے بیت کس کی تھی؟ بولو پہلے بیت پڑھ دو کیا کہتے ہیں؟ ابھی کچھ ایرانی صاحب وہ بیعت کرتی ہے سینے میں رکھتی ہے۔ تو بابا یہ رونا یہ عبادت نہیں کرتے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ یہ عبادت نہیں کرتے، پکارتے نہیں بولے اللہ یہ ناسک جسمانی چیزوں کو لات اور عزا تو جسمانی ہے تو کیا ہے؟ نامی ہے تو ہمارا دلیل تھی لات اور منا جسمانی نام اللہ ناسک بھائی یہ رونا یہ نافی ہے، یہ دعا نہیں کرتے پکارتے نہیں اللہ شیطان مہیدن مگر مردود شیطان کو، وہ شیطان دوسری صفت ہے لعنہ اللہ، خدا نے اپنے رحمت سے اس کو دور رکھا، وقال وہ شیطان کہتے ہیں لا تہدن فواللہ تیری ذات کی قسم ہے اللہ لا تہدن من مالک نصیبا مفروضا، تیرے مقبول سے ایک مقرر حصے کو میں جہنم کے لیے تیار کرتے رکھوں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ راستے سے ضرور ان کو بھٹکا دوں گا گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ اور ان کو آرزو دلاؤں گا، ان کو آرزو دلاؤں گا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، شراب پیو زنا کرو بدماشی کرو کچھ بھی نہیں ہوگا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ ان کو آرزو دلاؤں گا یا ویسے جنت میں جانے، وَلَأَمُرَنَّهُمْ میں ان کو حکم دے دوں گا کہ جانوروں کے اور کان چیرو میرے لیے، فَلَيُبَتِّكُنَّ جب ان امرتم جب ان کو حکم دے دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ جانوروں کی کانوں کو وہ کاٹیں گے چیریں گے، وَلَآمُرَنَّهُمْ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بلوچ میں ابھی ہے بہت سی جگہوں پر جانور کا کان کاٹا ہے، یہ موسیٰ پیر کا موسیٰ پیر خان تصویر میں بھی ہے سمجھے، موسیٰ پیر کا بکرا ہے یہ فلاں کا بکرا ہے کان کاٹا ہے، تمام بکریوں میں بکروں میں نشانہ ہے کہ فلاں پیر کا سمجھے، یہ اب تک بھی ان امرتم جب میں کو حکم دے دوں گا فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ تو جانوروں کے کان کاٹیں گے، وَلَآمُرَنَّهُمْ میں ان کو حکم دے دوں گا تغییر کا، وَلَآمُرَنَّهُمْ بِتَغْیِیرٍ رنگ بھروا دیں گے، آپ رنگ بھروا دیں گے، نَامِسَهُنَّ مُتَنَمِّسَةً وَاشِمَةً مُسْتَوْشِمَةً یہ سب حدیث میں گزرے، اس کا حکم ان کو دے دوں گا، ان امرتم جب میں کو حکم پر غَيِّرُ خلق کر رہا ہے اللہ کی تخلیق کو اللہ کا بنا کری ہے کہ بدلتے ہی میں يتخذ شیطان نے یہ سارے شیطانی کام ہیں جو شیطان کو دوست بنائے اپنا من دون اللہ کو چھوڑ کر فقط خسر خسران مبینہ تو بہت بڑے گھاٹے کا سودا اس نے کر دیا، یہی تو شیطان سے وعدہ کرے گا، شیطان وعدہ بھی کرتا ہے وہی منی ان کو آرزو بھی دلاتا ہے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا، وما یعظکم شیطان شیطان کو کوئی تو کسی سے وعدہ کر نہیں پاتا مگر الا غرورا مگر دھوکے کا غرور مگر پریشانی ہے تو کے لیے، وما یعظکم شیطان شیطان وعدہ کر نہیں پاتا اسے الا غرورا مگر دھوکے کا، یہ مغروری یہ جہنم ہے، شیطان غار ہے، جو شیطان کے دھوکے میں آئے وہ مغرور ہے، دھوکے میں آ گئے اولئک یہ مغروری اولئک مبتلا کرے گا بابا مبتلا ثانی جہنم خبر، پھر یہ خبر بنے اولئک کے لیے یہی لوگ مغروری ٹھکانہ کا جہنم ہے، ولا یجدون محیصا عن جہنم ولا یجدون محیصا بچنے کی کوئی جگہ ان کو نہیں ملے گی جہنم سے، کہاں بچے گی، ولا یجدون محیصا جائے فرار آپ نے کہا اور بچنے کی کوئی جگہ ان کو نہیں ملے گی عن جہنم سے۔ اب اس کے بعد مشرکین کے اسناد کو نقل کرا وہ بِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ اس کو کہتے ہیں رد تقابل مشرکین کا تذکرہ ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالْإِيمَانَ وَالْعَمَلِ اچھے یہ مبتدا ہے الذی مفعول سندخل خبر سندخل جنات داخل کر دیں ان کو باغات کے اندر موصوف تجری من تحتها الانہار والانہار اس کے نیچے ان درختوں کے نیچے نہریں، دودھ ہے شہد ہے، دودھ ہے شہد ہے، صاف پانی ہے اور شراب ہے، فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى۔ تیاری کرو، تفسیر پڑھاؤ، حدیث پڑھاؤ، مثال سمجھنا ہے۔ میرا کوئی شاگرد ٹیچر بن جائے مجھے فون نہ کرے، شکل بھی نہیں ٹیچر بن جائے ہمارا ساتھ، حال
فرس وهذا حمار. ارکیٹیکٹ کچھ دن یاد کرو. میں ایک چرواہے کا بیٹا ہوں، جامع فاروقی میں پڑھا رہا تھا. سمجھے خالدین فیہا ابدا، ان آغاز میں ہمیشہ نہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ اسلام آباد کے 5 سال کے بعد پھر روٹی وزارت ختم ہوئی، ہمیشہ رہتی ہے. اسلام آباد درخت پھلدار نہیں، روڈ ہموار نہیں، موسم کا اعتبار نہیں. جنت ملتی ہے اعمال سے، لیس امر نہیں جاتے. آپ کو مسئلہ سمجھا ہے؟ خالدین فیہا ابدا، وعد اللہ کا، وعد اللہ کا، اللہ نے سچا وعدہ کیا ہے. سمجھے میرے؟ اور حق کا ہاتھ اللہ حق کا. ومن اصدق من اللہ قیلا قولا، کون ہے اللہ سے گفتگو کے اعتبار سے، کلام کے اعتبار سے سچا؟ پھر لیس امر نجات، لیس کی زمین امر نجات کی طرف لاتے. امر نجات بامانیکم، تمہاری جھوٹی آرزو سے نہیں ہوتا ہے مسلمان. لیس دخول الجنت یا لیس امر نجات بامانیکم، تمہاری جھوٹی آرزو سے بھی مسلمان نہیں ہوگا. ولا امانی اہل کتاب، اور اہل کتاب کی آرزو سے بھی جنت نہیں ہوگی. جنت کے لیے کیا ہوگا؟ من یعمل سوءا، جو برائی کا ارتکاب کرے گا پھر سبھی اس کو بدلہ دیا جائے گا. ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اللہ کے علاوہ وہ اپنے لیے کوئی حامی بھی نہیں پائے گا، ولا نصیرا، اور کوئی مددگار بھی نہیں پائے. ومن یعمل من الصالحات من ذکر، جو آدمی نیکی کا عمل کرے گا، آل قوله من ذکر کائنا من ذکر انثى، چاہے اللہ تبارک کرے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور درا ہے کہ وہ مومن ہو، کیونکہ پورا شب اولاد مبتدا يدخل الجنة خبر، یہ پورا پھر خبر بنے گا. اولاد يدخل الجنة، یہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. ولا يظلمون نقيرا، ذرا سے بھی اس کے ساتھ ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، ان کے اعمال کو گھٹایا نہیں جائے گا. آپ کو بتا چکا ہوں نقیر اور فقیر اور کتبیر. ومن احسن دينا ممن اسلم، اور کون ہے دین کے اعتبار سے، اطاعت کے اعتبار سے کس کا دین کس کا خوبصورت ہے؟ اس شخص سے. ومن احسن دینا ممن اسلم، یہ احسن انسان متعلق ہے جو حوالہ کر لیتا ہے رخ وجہ اپنے رخ کو للہ اللہ کے، وہ مسلم کے مقابل. اس سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا. اور اسلام مناتا ہے واتبع ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتا ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، وہ ابراہیم نے استعمال کی اس ابراہیم کو اللہ کا خلیل بنا دیا. اس کے بعد اللہ کی ملکوتیت کو نقل کرا، اللہ کی حکومت آسمان اور زمین میں، اس کی سے کوئی نہیں بچے گا. وللہ ما سبق فی السماوات وما سبق فی الارض مملوکان للہ وکان اللہ بكل شیء محیطا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر محیط ہے. ہمارا اپنے علم کے اعتبار سے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہ اپنے یہ کی قدرت کے اعتبار سے ہر چیز پر محیط ہے. معقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.